آج اگر حکومت پوچھ لیتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی، تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات جو ہے وہ ٹیبل پہ وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں اور ثابت کریں کہ یہ مال ہمارا کمایا ہوا ہے۔ یار حکومت پوچھ لے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب رب نے پوچھ لیا، اور وہ پوچھے گا، قدم ہٹنے نہیں دے گا، وہ پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ حلت اور حرمت اٹھ جائے گی، اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، طمع اس قدر بڑھ جائے، پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے حضور سخت شرمندگی کا اہتمام کر لیا ہے، سخت رسوا ہوگا اس دن۔ تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پوری امت پہ رحم کر، پوری امت کی خیر فرما، تو اس شخص کا حصہ نیک صالحین لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اپنے حضور سے بندوں کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لے گا کہ تم نے رزق کمایا کہاں سے۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا۔ عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا، مصرف کیا تھے اس کے، فضول خرچی میں، اسراف میں تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے ضائع تو نہیں کر دی۔ ہمارے مالک نے تو ہمیں جو مال ہے اس کو بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دینے سے منع کیا ہے۔ بچے ہیں جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے، اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتی اور فضول خرچی کرتی ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے۔ یہ اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر علماء نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو، چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں، اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے۔ تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو حرام میں لگائے، سراسر حرام میں لگائے، اس مال سے عیش و عشرت کرے، اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینے، اس مال سے کسی پر ظلم کروائے، کسی پر زیادتی کروائے، تو کیا اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔